کے حوالے سے میں پڑھوں گی. تو صحافی، ادیب، شاعر، براڈ کاسٹر طارق کامران صاحب کے حوالے سے یہ پروگرام ہو رہا ہے، جیون کہانی. تو طارق صاحب کو بہت بہت مبارک ہو، اور میم سنگھ بٹ صاحب کو بہت مبارک ہو کہ جو ایک ایسے شخص کو جس کے بہت سے لوگ گواہ ہیں کہ وہ لکھنے میں بہت سستی کرتے ہیں، اور بٹ صاحب نے اگر ایک اتنا بڑا کارنامہ کر دیا کہ جو کہ شاید ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور ایک بہت ہی اچھی کتاب ہے، میں نے یہ پڑھی ہے، اور اس میں یزدانی صاحب کا مضمون بہت زیادہ پسند آیا، بہت ہی اچھا. اور ان کے بھائی نے جس طرح پورے جذبے کے ساتھ اور محبت اور خلوص کے ساتھ پڑھا وہ بھی قابل تعریف ہے. اور سعید صاحب کا بھی بہت اچھی گفتگو رہی، انہوں نے ہر حوالے سے بات کی. اور بھٹی صاحب کی بھی بہت اچھی گفتگو تھی، جو انہوں نے کہا کہ ایک غریب کی بات ہے، ایک عام آدمی کی بات ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک تھی. چاہے صحافی ہو مشکلات کا شکار، یا میڈیا ورکرز میں سے کوئی بھی ہو، ان کا انتصاب بھی بہت ہی اچھا ہے کہ انہوں نے پریشان حال لوگوں کے حوالے سے، وہ میڈیا سے ریلیٹڈ سبھی لوگ ہیں، ہمارا بھی تعلق، چاہے ہم ریڈیو سے ہیں یا کمپیئرنگ کا حوالہ ہے، ادبی حوالہ ہے، یہ جو بھی ہے ہم سب میڈیا ہی سے ریلیٹڈ ہیں اور ہمارے مسائل سانجے ہیں. تو آج اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی شخصیات بھی بہت اہم شخصیات ہیں، جس میں سے میں نے پروفیسر امجد طفیل صاحب کا مضمون بھی پڑھا، وہ بھی بہت اچھا مضمون ہے. ظاہر ہے کہ دوستوں سے بہتر کون جان سکتا ہے. تو یہ سب طارق صاحب کے دوست ہیں، اور طارق صاحب نے بہت دوستیاں، بہت محبتیں کمائی ہیں، بہت سیدھے سادے سے بندے ہیں، بہت زیادہ عیاری، مکاری، چالاکیاں میں بالکل نہیں ہیں، محبت کرنے والے بندے کہ خلوص سے سبھی کو دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، پروگرام میں رونقیں لگا دیتے ہیں، اور بڑی ہی محبت سے ریمائنڈر بھی کرواتے ہیں بار بار کہ پروگرام میں شرکت کرنی ہے. تو بہت مخلص اور اچھے انسان ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں مزید کامیابیاں عطا کرے. اور دوستوں کی بات کا ان پر تھوڑا بھی اثر اگر ہو گیا تو یہ اپنی اپنی کتاب خود سے لکھ لیں، تو ہم سب بھی ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اپنی کتاب لکھیں. تو میں عطا اللہ قاسمی صاحب کا مضمون آپ کی نظر کرتی ہوں. محترم عطا اللہ قاسمی صاحب فرماتے ہیں، اظہر منیر نے تقریباً 3 اشرے پہلے میرا طویل انٹرویو کر کے اسے کتابی صورت میں شائع کرایا. اب میم سین بٹ نے اپنے صحافی اور شاعر دوست طارق کامران کا طویل انٹرویو کیا ہے، اور اسے بھی کتابی شکل میں شائع کیا جائے گا. اس کتاب کا مسودہ میری نظر سے گزرا ہے. میم سین بٹ نے انٹرویو میں زمانی ترتیب کے لحاظ سے سوالات کیے ہیں، جس سے طارق کامران کی سوانح عمری ترتیب پا گئی ہے. طارق کامران نے آبائی شہر بکاڑا کے بعد کراچی اور لاہور میں بھی عملی صحافت کی. حلقہ ارباب ذوق لاہور سے بھی اس کی وابستگی رہی. میری طرح طارق کامران کی زندگی کا بھی بیشتر حصہ لاہور میں بسر ہوا ہے، لہٰذا کتاب پڑھتے ہوئے قدم قدم پر لاہور سانس لیتا ہوا محسوس ہوتا ہے. بہت ہی خوبصورت لائن ہے قاسمی صاحب کی. یہ لائن میں نے کئی بار پڑھی. سانس لیتا ہوا محسوس ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے شہروں سے آ کر لاہور میں زندگی گزارنے والے ادیبوں، شاعروں اور صحافیوں کو اپنی سوانح عمری ضرور لکھنی چاہیے. طارق کامران نے جن ادیبوں، شاعروں، صحافیوں کو دیکھا، ان کے ساتھ کام کیا اور انہیں کتاب میں یاد کیا، ان میں سے کچھ میرے بھی جاننے والے تھے، جن کا ذکر پڑھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی. جب میں روزنامہ نوائے وقت میں سب ایڈیٹر ہوتا تھا تو محمود شام میرے میگزین ایڈیٹر ہوا کرتے تھے. میم سین بٹ نے بھی عملی صحافت کی اور لاہور میں طویل عرصہ گزارا ہے. اسے طویل انٹرویو کے ذریعے اپنے دوست کی سوانح عمری مرتب کرنے کے بعد خود اپنی سوانح عمری بھی ضرور لکھنی چاہیے. طارق کامران کے سوانحی حالات پر مشتمل یہ کتاب یقیناً لاہور کی ادبی اور صحافتی تاریخ کے حوالے سے بھی اہمیت کی حامل ہوگی. عطا اللہ قاسمی. طارق کامران نے لاہور سے محبت کے حوالے سے اپنی کتاب میں جگہ جگہ ذکر کیا ہے، تو میں طارق کامران کی طرف سے اپنے 2 اشعار آپ سب کی سماعتوں کی نظر کرتی ہوں. لگتا ہے کہ جس طارق صاحب کی کیفیات ہیں، وہ جس طرح لاہور انہیں کھینچ کر لاتا رہا اور وہ بار بار لاہور آتے رہے، کراچی بھی گئے پھر لاہور آ گئے، تو وہ اشعار آپ کی نظر کر کے اجازت چاہوں گی. تم کو اندور سے محبت ہے، تم کو اندور سے محبت ہے، مجھ کو لاہور سے محبت ہے، مجھ کو اس دور میں میسر تم، مجھ کو اس دور سے محبت ہے. تو یہ تھے طارق کامران جو لاہور سے جڑ گئے اور لاہور کے